میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں. حدیث پاک کے اندر بندے تو دور، بندوں کے اعمال دعا کو قبول کروا دیتی ہیں. بندوں کے اعمال. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. حضور نے فرمایا ہے میرے صحابہ، آج میں تمہیں ایک واقعہ نہ سناؤں. ایک واقعہ بنی اسرائیل کے اندر، وہاں 3 لوگ تھے، 3 بندے جو سفر کر رہے تھے اور سفر کر رہے تھے پہاڑی علاقے میں. پہاڑی علاقے میں تو پہاڑی علاقے میں وہ تینوں مسافر وہ سفر کر رہے تھے کہ اچانک بارش شروع ہو گئی. اچانک بارش شروع ہو گئی. اچھا، اب ان مسافروں کو اس بارش میں چھپنے کی کوئی، اگر پہاڑی علاقے میں بارش شروع ہو جائے تو بندہ کہاں چھپے گا بتائیے جی؟ غار میں. علامہ مولانا رمضان قادری صاحب فرما رہے ہیں غار میں. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ اس پہاڑی علاقے میں تینوں سفر کر رہے تھے نا، بارش شروع ہو گئی تو انہوں نے ایک غار تلاش کی. وہ اس غار کے اندر انہوں نے بارش سے اپنے بچاؤ کی تدبیر کی. اچھا یہ بتائیں، پہاڑی علاقے میں اگر بارش شروع ہو جائے تو پھر وہاں پر ایک اور کام ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ لینڈ سلائیڈنگ. وہاں پر لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے. لینڈ سلائیڈنگ میں کیا ہوتا ہے؟ بڑے بڑے پتھر اوپر سے گرنا شروع ہو جاتی ہیں نیچے. ایسا ہی ہے نا؟ تو پہاڑی علاقے میں جب بارش ہوتی ہے تو لینڈ سلائیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، اور لینڈ سلائیڈنگ شروع ہو جائے تو بڑے بڑے پتھر نیچے گرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر نیچے کوئی غار ہو تو کوئی پتھر اس کے آگے بھی تو آ سکتا ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ غار کے اندر تینوں چلے گئے تو ان ابھی اندر ہی گئے تو اوپر سے بارش ہو رہی، پتھر ایک بڑا سا گرا اور غار کے دہانے کے اوپر غار کا منہ بند ہو گیا. بہت بڑا پتھر. ان تینوں نے بڑا زور لگایا کہ اس پتھر کو ہٹا دیں، مگر وہ پتھر اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ، وہ پتھر اپنی جگہ سے نہیں ہلا جی. اچھا، اب ان تینوں میں نا ایک بندہ کہنے لگا یار بات سنو کہ اگر ہم تینوں نے اپنی زندگی میں کوئی نیک عمل کیا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، خدا کی خوشنودی کی خاطر، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنا وہ عمل پیش کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. اس نے کہا پہلے تم کرو. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے ہاتھ اٹھائے. اس نے کہا یا الہ العالمین، میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مولا کریم تو جانتا ہے میرے بوڑھے ماں باپ تھے اور میں چرواہا تھا اور میں بکریاں چراتا تھا اور شام کو گھر واپس آتا تھا اور میں ان بکریوں کا دودھ دھوتا تھا، اور دودھ دھونے کے بعد میں وہ دودھ اپنے بچوں کے حلق میں ڈالنے سے پہلے اپنی بوڑھی ماں اور اپنے باپ کو پلاتا تھا. اپنے بوڑھے ماں باپ کو وہ دودھ پلاتا تھا. جب میری ماں اور میرا بوڑھا باپ وہ دودھ پی لیتے تھے تب میں اپنے بچوں کے حلق میں دودھ ڈالتا تھا. مولا کریم ایک دن کا واقعہ ہے، میری بکریاں بہت دور چلی گئی، مجھے گھر پہنچنے میں دیر ہو گئی. اتنے میں میرے ماں باپ سو چکے تھے، میری بوڑھی ماں بھی سو گئی، میرا بوڑھا باپ بھی سو گیا. اب جب میں نے بکریوں کا دودھ دھویا تو میں نے دیکھا وہ سو رہی، تو میں نے ان کو جگایا نہیں. میں دودھ لے کر کھڑا رہا اس انداز میں، اس انتظار میں کہ جب آنکھیں کھولیں یا اٹھ جائیں تو میں دودھ ان کو پلاؤں. مولا کریم ساری رات میرے بچے میرے پاؤں سے لپٹتے رہے کہ ہمیں بابا دودھ پلا دو، ہمیں دودھ پلا دو، مگر میں نے ان کو دودھ نہیں پلایا. یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی. حدیث میں
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں. یہاں تک کہ صبح ہو گئی، فجر طلوع ہو گئی، میری ماں باپ نے آنکھیں کھولی. میں نے سب سے پہلے اپنی بوڑھی ماں اور اپنے باپ کو وہ دودھ پلایا، اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا. مولا کریم اگر میری یہ ادا تیری بارگاہ میں پسند ہے اور میں نے یہ خالص تیری رضا کی خاطر عمل کیا تھا تو مولا کریم ہم اس اندھیرے سے ہمیں نجات عطا فرما، اس پتھر کو ہٹا دے آگے سے. حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ پتھر، بارش ہو رہی تھی، وہ تھوڑا سا سرک گیا، تھوڑا سا اس میں شگاف پڑ گیا اور باہر کی روشنی اندر آنی شروع ہو گئی. اب دوسرے نے ہاتھ اٹھائے، اس نے کہا مولا کریم میرے ایک چاچے کی بیٹی تھی، مجھے بڑی پسند تھی، میں نے اس کو گناہ کی دعوت دی، اس نے میری دعوت قبول فرمائی. اس نے کہا مگر یہ گناہ کے اوپر عمل تب کروں گی جب تم مجھے 700 اشرفیاں بھی لا کے دو گے. میں نے محنت کی، مزدوری کی، 100 اشرفیاں اکٹھی کی، میں نے اس اپنے چاچے کی بیٹی کو وہ 100 اشرفیاں دے دی. اب جس رات وہ گناہ کرنا تھا میں بند کمرے میں اس کے اوپر بیٹھ گیا تو اس لڑکی نے مجھے یہ کہا، اس نے کہا اے اللہ کے بندے کیا تیرے دل میں خدا کا کوئی خوف نہیں ہے؟ اس گناہ سے باز آ جا. مولا کریم میں فوراً اٹھ کر کھڑا ہوا اور میں نے تیری رضا کی خاطر اس گناہ سے توبہ کی اور میں واپس آ گیا. اگر تیرے ڈر اور خوف سے میں اس گناہ سے بچ گیا تو پھر میری دعا قبول فرما، اس شگاف کو اور چوڑا فرما دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ جیسے ہی اس نے یہ دعا کی وہ پتھر اور سرک گیا تھوڑا اور. پھر تیسرے نے دعا کی، اس نے کہا مولا کریم میں نے ایک مزدور سے مزدوری کروائی، اس کی اجرت چند دانے تہ پائی، جب میں نے اس کو وہ گندم کے دانے وہ اس کی اجرت دی تو اس نے لینے سے انکار کر دیا. اس نے کہا نہیں یہ تھوڑی ہے. میں نے کہا نہیں طے یہی پائی تھی. اس نے کہا نہیں یہ تھوڑی ہے، مجھے اجرت نہیں چاہیے، اور وہ چلا گیا، وہ مزدور چلا گیا. میں نے ان دانوں کو زمین میں بو دیا، اس کی فصل بنی. میں نے ان سے چند بکریاں خریدی، ان میں برکت ہوئی. میں نے چند گائے بھینسیں بھی خریدی. چند سال گزرے تو وہی مزدور دوبارہ آیا، کہنے لگا میں وہی ہوں جس کی مزدوری تو نے نہیں دی تھی، آج مجھے میری مزدوری دے. تو میں نے اس کو کہا کہ یہ جتنی بکریاں اور جتنی گائے بھینسیں اور چرواہے ہیں یہ تیری ہیں، ان کو لے جا. تو وہ مزدور کہنے لگا کہ تم مجھ سے مذاق کرتے ہو، وہ تو چند دانے تھے. اس نے کہا مگر میں نے وہی چند دانے بوئے تھے، انہی سے یہ دولت اکٹھی ہوئی اور یہ میری نہیں ہے، یہ تیری ہے، تو اس کو لے جا. اور وہ لے کے چلا گیا. مولا اگر میں نے تیری خالص رضا کی خاطر، یعنی میں اس کو وہ چند دانے بھی دے سکتا تھا مگر میں نے ان دانوں سے جو کمایا وہ سارا کچھ اس کو دے دیا، تو مولا ہمیں اس جگہ سے نجات عطا فرما. تو حدیث پاک میں ہے کہ وہ پتھر پورا ہی غار کے آگے سے نیچے گر گیا. اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیے وہ جو تینوں بندے تھے کیا وہ کوئی اللہ کے ولی تھے، کوئی غوث تھے، قطب تھے؟ انہوں نے کسی اللہ کے نبی یا ولی کا وسیلہ پکڑا تھا؟ کس کا وسیلہ پکڑا تھا؟ اپنے اعمال کا، اپنے اعمال کا. اچھا معلوم ہوا، اچھا اعمال کی کوئی شکل ہوتی ہے؟ اعمال کی کوئی شکل ہوتی ہے؟ نہیں. بندہ سر انجام دیتا ہے تو وہ اعمال وقوع پذیر ہوتے ہیں. شکل بندے کی ہے، اعمال کی کوئی شکل نہیں ہے. تو اگر ان اعمال کے وسیلے سے دعا قبول کر سکتا ہے خدا، تو جن بندوں کے نیک اعمال اور جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی بارگاہ میں محنت کی ہے ان کی دعاؤں کا اپنا عالم کیا ہو گیا.
ان کی دعاؤں کا اپنا عالم کیا ہوگا.